نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وأصحابه الكرام أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی نشست میں جادو سحر اور خاص طور پر سفلی سحر، جسے عام زبان میں سفلی جادو کہتے ہیں، اس کی کاٹ کا ایک نہایت آسان، مؤثر، مسنون طریقہ عرض کروں گا۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہو، یہ شک ہو کہ آپ پر کوئی سفلی عمل کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس سے حفاظت کے لیے یا اس کی کاٹ کے لیے خود سے ہر بندہ مومن، ہر بندہ خدا قرآن مقدس کی ان آیات سے، ان صورتوں سے اپنا علاج کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ کسی مرشد یا شیخ کے ارشاد فرمانے سے استفادہ کر کے اپنا علاج کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ از خود وہ کوئی اپنا علاج تجویز کرے اور شروع کر دے، اس سے پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بحمدی تبارک و تعالی جادو ٹونے کے لیے، عصبی اثرات کے لیے اور جسمانی امراض کے لیے اور دیگر تمام عوارضات کے لیے نقوش جو کورس والے ہوتے ہیں وہ تیار کر کے دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، بڑی نوازش ہے، بڑا کرم ہے مالک کا کہ ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ صبح و شام الحمد شریف، آیت الکرسی اور چہار کل یہ ایک ایک مرتبہ پڑھ کر کے تھوڑے سے پانی پہ دم کریں، آدھے گلاس سے بھی کم پانی لیں، اس میں دم کر کے اس کو پی لیں صبح اور شام۔ یہ باوضو آپ کو کرنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ میں اول آخر چاہے تو درود شریف بھی پڑھ لیجیے 3 مرتبہ۔ یہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کرنا پینا ہے۔ شام سے مراد یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان پی لیں، اور مغرب کے بعد بھی پی سکتے ہیں۔ تو صبح اور شام اس کو پابندی سے آپ کیجئے۔ اس کے ساتھ میں ایک کام اور کیجئے، رد سحر کی نیت سے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اس کو 3 مرتبہ پڑھیے، رد سحر کی نیت سے پڑھیے کہ سحر رد ہو جائے۔ تو جب اس نیت سے پڑھیں گے تو اس کلمے کی برکت ایسی ہے کہ اس سے سحر پلٹ بھی سکتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ تو کسی کو ذہن میں رکھ کر کے، کسی پہ خواہ مخواہ شک شبہ کر کر کے نہیں پڑھیں گے، بس آپ رد سحر کی نیت سے یہ کلمہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، اور الحمد شریف، چہار کل، آیت الکرسی، اس کو پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے آپ پئیں۔ ترتیب اس طریقے سے الحمد شریف، آیت الکرسی اور چہار کل اس طریقے سے پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ میں تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ سیوس آیات جو منزل کے نام سے مشہور ہے، عام طور پر یہ جو آیات کا مجموعہ ہے وہ آپ کو 33 آیات کا مجموعہ، وہ ہمارے یہاں سے بھی اس کی PDF ویسے ہی مل جائے گی، اس کا کوئی ہدیہ نہیں لگتا، تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر کے آپ مکمل سیوس آیات زعفران سے لکھیں، یا کسی بھی قلم سے لکھ کر کے ایک کاغذ پہ اس کو بطور تعویذ اپنے گلے میں باندھ لیں، یا بازو پہ باندھ لیں، گلے میں ڈال لیں۔ تو یہ 3 کام کرنا ہے، وہ کلمہ پڑھنا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، رد سحر کی نیت سے، اور سحر سے شفا کی نیت سے الحمد شریف، آیت الکرسی، چہار کل پڑھ کے صبح و شام پانی میں دم کر کے باوضو پینا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ سیوس آیات کو لکھ کر کے آپ کہنا چاہیے بطور تعویذ اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ علاج میں نے اس طریقے سے عرض کر دیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نقوش کورس والے تعویذات جو ہمارے یہاں سے رد سحر اور کہنا چاہیے دفع آسیب اور شفاء امراض اور دیگر عوارضات کے لیے جو تیار کر کے دیے جاتے ہیں، تو جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے اور کہنا چاہیے کہ سنجیدگی سے اپنا علاج کرنا، خود سے اپنا علاج کر لیں، اور اس طریقے سے گائیڈنس ہو، ایک رہنمائی ہو، ایک توجہ ہو، تو اس لیے فقیر نے عام طور پر آپ سب کے لیے، جو بھی اس کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے،
آپ کسی کو بتائیں گے، وہ کسی کو بتائیں گے، ان سب کے لیے میں نے یہ عرض کر دیا۔ اس طریقے سے فقیر کے بتانے سے، آپ میرے بتانے سے، میرے بتائے ہوئے پر عمل کر کے اگر آپ جیسے ہم نے بتایا ایسے ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میری توجہ آپ سب کے شامل حال رہے گی، اور ہمارے مشائخ کے فیوز و برکات بھی آپ کے شامل حال ہوگا اور مکمل حصار رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ یہاں پہ اطلاع کر دیں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم کو یہ شبہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں سحر کا مسئلہ ہے، تو ہم اس طریقے سے اپنا علاج کر رہے ہیں۔ دوسروں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ عامل ہونا ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس کا عمل سی ویسے آیات کا عمل ہر ماہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ، سی ویسے آیات کے حوالے سے بھی خاص نشست کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر، ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے۔ ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کہ طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو بإذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نظیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔